وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ نمل سے شروع کریں گے، جو کہ 19 سپارے کے درمیان میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا بیان اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ پہلی اقوام کے واقعات، جو لوگ نہیں مانتے رہے ان کا انجام اور ایمان والوں کا انجام یہ بتایا جاتا ہے۔ اصل اہم چیز جو ان صورتوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے آپ پہ ظالم بنتے رہے۔ اسی طرح ان آیات میں یا ان صورتوں میں جو انداز بیان ہے، ہم چونکہ عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہمیں عربی زبان کی اس لذت کا اور اس لطافت اور بلاغت کا اندازہ نہیں ہے کہ جب انسان ان الفاظ کو پڑھتا ہو اور عربی کی بلاغت بھی جانتا ہو تو الفاظ کے اندر کیا لطافت ہوتی ہے۔ اس لیے معنی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ الفاظ بھی ایسا ایک سانچہ ہوتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ، میں ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعض دفعہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی نظم یا نعت یا کرنے سے پہلے گنگناتا ہے، گوں گاں گیں گوں، کچھ گنگنا دیتے ہیں۔ اب اس گنگنانے میں کوئی چیز بظاہر کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی ابتدا بھی بہت بڑا معنی رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام تو کروڑہا درجے، اربوں درجے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کی بناوٹ رکھی ہوئی ہے، اس بناوٹ میں، اس سانچے میں، اس کیفیت میں کوئی انسان ایسا کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ النمل کو۔ یہ سورۃ مکی سورت ہے، اور نمل کا معنی ہے زمین پہ چلنے والا ایک چھوٹا سا جانور، جس کو ہم چیونٹی کہتے ہیں، جس کو ذرہ بھی عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو نمل ہے، اس کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس سورت میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا ہوا ہے کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں، کسی انسان نے کوئی اجتہاد کر کے سورتوں کے نام نہیں بنا دیے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی نام ان کے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ تو سورۃ النمل مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں جن کا پورا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں اللہ کے قرآن کی اور روشن واضح کتاب کی یہ آیات ہیں۔ ہدن و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہیں اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلی 3 آیات اور سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو اس سورۃ بقرہ کی پہلی ان 4 آیات میں جو مفہوم دیا گیا ہے
وہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں سورۃ نمل کی پہلی 3 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ فرمایا، وہاں پہ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ذالک الکتاب کی جگہ پہ، وہاں پہ ھدی للمتقین، یہاں پہ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، وہاں پہ تھا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہاں پہ الذین یقیمون، اور یہاں پہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان آیات کو ایک خلاصہ، ایک مفہوم، ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بیان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایمان والے اور متقی کون بنتے ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، زینا لہم اعمالہم، ہم ان کے لیے بھی ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں، فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ افسوس میں ہی پڑے ہوتے ہیں، ہائے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزیں بھی ان کے لیے مزین، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے برے افکار میں، بری سوچوں میں، برے نظریات میں بھی بھٹکے رہتے ہیں۔ اولئک لہم سوء العذاب، انہی کے لیے پھر بہت برا عذاب ہے، اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، یہ کسی اور ذات کی طرف سے نہیں بلکہ حکیم اور علیم کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ کی ذات جو حکمت والی ہے، اللہ کی ذات جو علم رکھنے والی ہے، اس کی طرف سے آپ کو یہ قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے۔ اب اس قرآن مجید کے واقعات میں ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو ہر بڑی صورت میں ذکر ہوتا ہے، اور ہر صورت میں اس کا ایک خاص الگ پہلو اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اگر پورے کو غور کیا جائے تو اس کی جو جزئیات ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسان کے اوپر مطابقت رکھتی ہوتی ہیں کہ انسان کو ظلم کے میدان میں کیسا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیسے عاجزی کرنے والے بننا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کامیابیاں دے دیتا ہے تو پھر لوگ جو مجرم بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کے طرح کے، ان کو کیسا ہونا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس معجزانہ طور پہ جو ہے وہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس انداز سے ہر بڑی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا مختلف مکالمہ، مختلف تذکرہ اسی واقعے میں سے لیا جاتا ہے۔ جو ایک جگہ پہ چیز مختصر ہوتی ہے وہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اور واقعہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا جب مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں انی آنست نارن، کہ میں دور سے آگ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں، فلاں جگہ پہ روشن چل رہی ہے، شاید وہاں پہ جو ہے کوئی آدمی ہو راستہ بتا دے۔ سآتیکم منہا بخبر، وہاں آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا وہاں سے آگ جو ہے اس کے انگارے میں کچھ اٹھا لاتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم جو ہے اس سے اپنے آپ کو کچھ یعنی گرمائش حاصل کر لو، کیونکہ سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی کو لے کے واپس مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کوہ طور پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو یہ وہ والا واقعہ، اس سے اگلی صورت میں یہ مزید کھل کے آ جائے گا۔ تو وہاں پہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ وہ آگ کی طرف، وہ پہاڑ کی طرف جو روشنی نظر آ رہی ہے شاید وہاں پہ آگ جل رہی ہے۔ آپ ان کو تھوڑا سا پیچھے بٹھایا اور پھر اکیلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، قسمت ہے لینے آگ گئے تھے اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے کہ آپ بیٹھو، میں کوئی وہاں سے اطلاع لے کے آتا ہوں آگے سفر کے بارے میں،
یا وہاں سے جو ہے وہ کوئی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اب تھوڑا سا اس سے اپنے آپ کو جو ہے یعنی اس کو کہتے ہیں تستلون کا معنی سینک لینا، یعنی تھوڑی سی تپش جو ہے وہ لے لینا۔ فلما جاء، جب وہاں پہنچے آئے اس پہاڑ کے پاس، نودیا، آواز آئی، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ برکت ہے اس پہ جو یہاں پہ اس نور یعنی اس آگ کے پاس ہیں، سب پہ برکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ آواز دی، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہوں اللہ جو غالب حکمت والا ہے، عزیز حکیم ہوں۔ اب خلاصہ یہ ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈال دیجئے اپنے اس لاٹھی کو، فَلَمَّا تَرَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جب لاٹھی دیکھی کہ ہل رہی ہے جیسے کہ سانپ بن گیا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیچھے پھر کے بھاگ نکلے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے دیکھ نہیں رہے تھے۔ آواز آئی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول پیغمبر آ کے ڈرتے نہیں ہوتے ان چیزوں سے، الا من ظلم، ڈرتے تو وہ ہیں جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، لیکن جس نے اپنی اس برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دیا، اپنے گناہوں کے بعد اچھے عمل کر لیے، تو فإنی غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دے کے نکالیے، یہ چمکتا ہوا سفید ہو کے نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے، ان 9 معجزات میں سے ہیں جو فرعون کی طرف لے جانے کے لیے اور فرعون کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب یہ سب نشانیاں ان کے پاس یعنی فرعون اور اس کی قوم کے پاس آ گئیں جو کہ واضح تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو بڑا واضح جو ہے وہ جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وجحدوا بها، انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم، جبکہ دل سے اندر سے وہ اس پہ یقین رکھتے تھے، یعنی اندر سے پہچان رہے تھے، لیکن انکار کر دیا ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس آپ دیکھ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اب دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوا تھا، ایسی ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنے پاس سے علم عطا فرمایا، اور دونوں نے نتیجتاً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے، مومن بندے جو بہت زیادہ مومن بندوں میں سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں میں سے چن کر انہیں جو ہے وہ نبی اور رسول بنایا تھا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، وارث بنے تھے داؤد علیہ السلام کے، اور بیٹے جب بنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، فرمایا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے ہی ہمیں جو ہے وہ پرندوں کی زبان جو ہے وہ اللہ نے مجھے سکھا دی ہے۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں عطا فرما دی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہی بہت بڑا ہمارے رب کا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ جمع کیا گیا جنوں سے، انسانوں سے، پرندوں سے۔ فہم یوزعون، پس وہ جو ہے وہ ان کی درجہ بندی کی گئی تھی، یعنی ان کو جو ہے وہ مختلف انداز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، یہ جنوں کے یہ گروہ ہیں، انسانوں کے یہ گروہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس طرح کا تھا۔
اب یہ لشکر کی ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ لشکر ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا کہ حتی اتوا علی وادی النمل، ایک چیونٹیوں کی جہاں چیونٹیاں جو ہے وہ میدان میں کھیر چر رہی ہوتی ہیں، اپنا کھانا پینا جمع کر کے اپنے جو ہے وہ بلوں میں سوراخوں میں لے جا رہی ہوتی ہیں، تو ایک کھلی جگہ پہ چیونٹیاں اپنا کھانا لے جا رہی تھیں، چل پھر رہی تھیں، میدان تھا، تو ایک طرف سے لشکر آ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر، وہ چیز سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی اور قیامت تک لوگوں کو بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اس وادی نمل یعنی اس چیونٹیوں کی اس وادی کے پاس آئے تو قالت نملتن، ایک چیونٹی نے آواز دے کے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں روند ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زبان سکھائی تھی تو کانوں کی سماعت بھی اتنی تیز کی ہوگی کہ چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیا تھا۔ جب آواز پہچاننی ہے، جب ان کی زبان جاننی ہے، تو اس آواز کی بھی جو سگنل ہیں وہ بھی کیسے پہنچنے ہیں وہ بھی پہچان لیے۔ تو جب آواز سنی کہ چیونٹیوں کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ اعلان ہو کے کہ چلو جلدی جلدی گھروں میں داخل ہو جاؤ، تو فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا دیے ہنستے ہوئے اس کی بات سے کہ اللہ نے مجھے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پہ جو تو نے میرے اوپر انعام کی ہے، میرے پہ، وعلی والدی، میرے والدین پہ، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ قیامت تک پھر ویسی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح اتنی بادشاہت دنیا میں بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بھی بنایا۔ اس کے باوجود جب ایک نعمت، آج کل ہم میں سے کوئی بندہ کوئی بڑا سا پروجیکٹ بنا لیتا ہے، کوئی بڑا سا گھر بنا لیتا ہے، یا بڑی سی کوئی اور چیز بنا لیتا ہے، یا بڑا سا کوئی مضمون بنا لیتا ہے، یا آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ اپنی چیز ڈال دیتا ہے تو بڑا خوش ہو رہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی بڑی چیز بنا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز سنی اور فوری رب کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ، یہ جو میرے پاس سمجھ پہنچی ہے یہ دینے والا تو ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور میرے پہ بھی تیری نعمتیں ہیں، میرے والدین پر بھی تیری نعمتیں ہیں، اور اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ اعمال کرتا رہوں جو تجھے پسند ہیں، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ عام بندہ تو دعائیں کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک ایسا بادشاہ جس کی پوری دنیا پہ حکومت ہو، پورے جنوں پہ حکومت ہو، انسانوں پہ حکومت ہو، پرندوں پہ حکومت ہو، جانوروں پہ حکومت ہو، ہوائیں اس کے تخت کو لے کے چلتی ہوں، اور وہ یہ کہے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جو کہ عام انسانوں کو لازمی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ان کا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جو پرندے تھے، ظاہر پرندوں کے بھی لشکر تھے، تو پرندوں کی حاضری لگا رہے تھے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہے کہ آج میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہیں غائب ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے، حاضری لگ رہی ہے تو ہدہد نہیں پہنچا، وہ کدھر ہے؟ اور کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے کہ آج ڈیوٹی کا ٹائم ہے، آنے کا ٹائم ہے، جمع ہونے کا ٹائم ہے، اور جناب ہدہد صاحب ہیں ہی نہیں۔ وہ جناب ہدہد صاحب آؤ گے تو بڑی سزا ملے گی آپ کو، یا ذبح ہو جاؤ گے۔ اب اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنی بڑی بادشاہت ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں پہ گیا ہوا ہے، وہ کس علاقے میں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے گا
کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت آج کل بھی اسی علاقے میں ہے جس علاقے میں فلسطین ہے، جو ہے سارے انبیاء کا علاقہ یہی شام کا علاقہ رہا ہے۔ شام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آج کل جو ہے وہ جارڈن ہے، لیبیا ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ میدان سینا جو ہے وہ مل کے مصر سے پہلے کا ایجپٹ کے ساتھ کا علاقہ، یہ پورا کا پورا شام کہلاتا ہے۔ یہ بعد میں تقسیم ہوا ہے کہ یہ جارڈن بن گیا، یہ سیریا بن گیا، یہ لیبیا بن گیا، اور یہ فلسطین بن گیا، اور یہ جو ہے وہ ساتھ جو ہے مصر بن گیا۔ لیکن جو پرانا شام ہے اس میں یہ سارا کا سارا علاقہ آتا ہے، اور اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی نبی آتے رہے ہیں، اور اسی علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ہدہد جو ہے وہ جناب صاحب حاضری میں موجود نہیں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آتا ہے تو اس کو یا تو سزا ملے گی یا ذبح ہو جائے گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو ہدہد پہنچا اور کہنے لگا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ اب ہدہد بھی جانتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، کہا پہنچا اور کہنے لگا سلیمان مجھے آج ایک ایسی چیز کا پتہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ۔ اب سلیمان علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اچھا تو کوئی اتنا بڑا نبی بن گیا ہے، میں نبی ہوں، تم کیسے کہہ رہا ہے کہ احاطۃ بما لم تحط بہ، یعنی میں نے جس چیز کا گھیرا کر لیا ہے، جس چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لے کے آ گیا ہوں، اے سلیمان تجھے نہیں پتہ کیا ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آیا ہوں قوم سبا کے پاس سے ایک یقینی خبر لے کے۔ قوم سبا جو ہے اس کا علاقہ ہے یمن کا۔ اب یمن اور شام میں 2 مہینوں کا سفر ہے اس وقت اگر پیدل چلیں، لیکن پرندے، ہدہد کا پرندہ 2 مہینے کا سفر چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں یا کتنی دیر میں ہوا ہوگا اللہ عالم، لیکن لے کے آ گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول ضرور بنایا تھا، لیکن علم غیب نہیں عطا فرمایا تھا۔ اور ہدہد نے آ کے کہا کہ میں ایک ایسی معلومات لے کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتہ۔ اچھا آیا کہاں سے ہوں؟ میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں، اور سبا قوم یمن میں ہے۔ یہ بہت متمدن قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، اور سورۃ سبا میں آگے جائے گا، سورۃ سبا ایک اس نام سے سورت ہے، وہاں پہ اس بتایا جائے گا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی فراوانی دی تھی، یعنی بہت کچھ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو ہے وہاں سے میں آیا ہوں۔ اچھا چلیں وہاں سے آئے ہو، لیکن خبر کیا ہے؟ وہ کون سی انوکھی بات ہے جو دیکھ کے آئے ہو؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے وہاں عورت کو دیکھا ہے جو ان کی ملکہ ہے۔ پہلی عجیب بات یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ وہاں یقینی بات جو میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں ملکہ ہے جو قوم سبا کی بادشاہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ہے، یعنی بڑی حکومت ہے اس کی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بڑا اس کا تخت ہے۔ اچھا جی یہ ہے کہ حکومت کا، گویا کہ جو حکومت کا محل ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑے اس کے پاس چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، بہت بڑے تخت کی مالک ہے۔ ایک عورت ہو کہ اتنے عقل مند ہو سکتی ہے، یہ تعجب کر رہا ہے ہدہد۔ آگے دوسری خبر کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی سمجھداری ہونے کے باوجود، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے دیکھا ہے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ ہدہد کہہ رہا ہے اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ ہدہد۔
ہدہد ایک پرندہ ہے اور وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں اور تو ایک چھوٹا سا ہے اور تھپڑ مار کے بٹھا دیا جا، تو کون ہوتا مجھے بتانے والا؟ کہا نہیں، اب ہم تیری اس خبر کی تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، لے جا میرے اس خط کو، فالقہ الیہم، اور میرے اس خط کو ان پہ ڈال دے، یعنی ظاہر ہے کہ اس ملکہ کے پاس پہنچا دے۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے پھر کر پیچھے ہٹ کے دیکھ کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط میں جو ہے جب خط اس ملکہ کے پاس پہنچا، ہدہد لے کے گیا خط کو اس ملکہ کے پاس، اس خط کو پہنچایا۔ کچھ روایات میں آتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی روایات میں، کہ خط جو ہے وہ لے کے اس کے محل میں پہنچا، اور اس کا خاص جو بیڈ روم تھا جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، وہاں کسی روشن دان سے، کسی ایسی جگہ سے جو ہے وہ داخل ہوا، اور وہ سو رہی تھی کہ اس کے اوپر خط رکھ کے جو ہے وہ پرندہ اڑتا ہے۔ وہ جب اٹھتی ہے حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ مجھے خط کون پہنچا کے گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔